حمدا و صلاة و سلاما اما بعد اللہ 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 سبحان اللہ۔ یہ اتوار کے بعد والی رات کی مجلس یہ طریقت نقشبندیہ کے سلسلے کے متعلق ہوتی ہے کہ ہمارا یہ طریقہ نقشبندیہ کی اصول کیا ہیں، اس میں کامیابی کا طریقہ کیا ہے۔ جو آدمی نقشبندی طریقت میں داخل ہو تو کیا کرے اور کیسے کام کرے اور کیسے کامیابی حاصل کرے۔ بزرگان دین نے کچھ اپنے اپنے قانون بنائے، عربی میں کہتے ہیں اصطلاحات انہوں نے بنائی کہ یہ اصطلاحات ہیں اور یہ قانون ہے، اس طرح آپ جلدی اس نعمت کو حاصل کریں گے۔ نعمت تو رسول اللہ کی ہے، تعلیم تو ان کی ہے، تربیت تو ان کی ہے، لیکن بزرگان دین نے پھر اپنے اپنے رنگ میں کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں، اس طریقے سے یہ کام آسان ہوگا۔ مدرسوں میں قرآن مجید کی تعلیم کے لیے انہوں نے ایک قاعدہ بنایا۔ صحابہ کے زمانے میں قاعدہ تو نہیں تھا، یہ قاعدہ یہ الف با تا سا، الف زبر ا با زبر با تا زبر تا، یہ پہلے نہیں تھا۔ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت، پھر کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے، وہ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ چونکہ نبی کے زمانے میں یہ کام نہ ہوا اس لیے بدعت ہے۔ اگر یہ کام اگر بدعت ہے تو پھر اس کو کہیں گے کہ قاعدہ پڑھانا نبی کے زمانے میں نہ تھا، جس مدرسے میں قاعدہ پڑھایا جاتا ہے تو بدعت ہے۔ تو یہ اصول ہیں، جب اس زمانے میں یہ الف با تا سا یہ تو نہیں پڑھایا جاتا تھا، اس زمانے میں تو صرف وہی الحمدللہ رب العالمین لوگ ایسے یاد کرتے تھے سن کر بس۔ اس ٹائم یہ قاعدے کا طریقہ نہیں تھا، الف با تا سا، الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر دو نقطے، یہ ڈیزائن کہاں تھا بھائی؟ بابا بات یہ ہے کہ اس طرح وہ جو کام صحابہ والا ہے نا وہ آسانی سے حل ہوگا، اس لیے یہ پڑھاتے ہیں الف با تا سا، پتہ چلے یہ الف ہے یہ با ہے، پھر وہ قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ مقصد وہی قرآن پڑھنا ہے، یہ اس کا راستہ ہے، طریقہ ہے، آسانی کا ایک نمونہ ہے، اس لیے پڑھاتے ہیں۔ باقی کوئی نہ پڑھے تو نہ پڑھے، اور کوئی الف با تا سا نہ پڑھے، ہجے نہ کرے، زبر زیر نہ پڑھے، ایسے یاد کرے پھر بھی ٹھیک ہے، مقصد تو حاصل ہوا۔ مقصد وہی ہے، راستہ اپنے زمانے میں آسانی کا یہ بنایا گیا ہے۔ مقصود نبی کی شان بیان کرنا ہے، نبی کی تعریف کرنا ہے، نبی کے آنے سے اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ پھر اگر کسی زمانے میں کوئی ایک ڈیزائن کوئی بنایا تو سبحان اللہ، مقصد تو تعریف ہے، مقصد تو نبی کی عظمت ہے، تعریف نبی کی حق ہے، نام ہی جب محمد ہے، بار بار بہت تعریف، اس میں تکرار بھی ہے مبالغہ بھی ہے، بار بار بہت تعریف۔ آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ جی آپ سال میں ربیع الاول میں میلاد منعقد کرتے ہیں، بابا ربیع الاول میں کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کہو اچھا تو یہ ہے کہ ہم روز میلاد کریں، نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، ربیع الاول میں کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ سوال کرو کہ روزانہ میلاد کیوں نہیں کرتے آپ، یہ کہو۔ پھر جواب دیں گے یار ہماری کمزوری ہے، بس سست ہیں، وہ تو روز نفل پڑھتے تھے، ہم سال میں ایک دفعہ نفل پڑھتے ہیں۔
وہ تو روزانہ تہجد پڑھتے تھے، ان میں طاقت بھی تھی، ان کے اندر صحت تھی۔ اب ڈالٹا کا زمانہ آیا، طاقت نہیں، ہم ہر روز نفل نہیں پڑھ سکتے، کبھی کبھار پڑھتے ہیں۔ شکر ہے جو کبھی کبھار تو پڑھتے ہیں۔ صحابہ ہمیشہ نبی کی تعریف کرتے تھے، ان کے اندر طاقت تھی۔ ہم سست ہیں، پھر مہینے میں چلو ایک بار تو تعریف کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے اعتراض ہم پر یہ کرنا چاہیے کہ بھئی آپ روز کیوں میلاد نہیں کرتے، روز نبی کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ ہاں یہ کہنا چاہیے، باقی یوں کہنا کہ ربیع الاول میں کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا بندہ، یہ الٹ ہمارے اوپر الٹ سوال ہے، حق یہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ اصطلاح ابھی بنی ہے۔ قرآن مجید کے 30 پارے، صحابہ کے زمانے میں یہ بات نہیں تھی۔ پارہ اول الف لام میم، پھر دوسرا پارہ سیقول، تیسرا پارہ تلک الرسل، چوتھا پارہ لن تنالوا البر، پانچواں پارہ والمحصنات۔ یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ 30 پارے نہیں بنے تھے، نام بھی پاروں کے نہیں تھے۔ بچوں کی سہولت کے لیے یہ 30 پارے بنائے گئے تاکہ پتہ چلے کہ ایک پارہ پورا ہوا، اب دوسرا پارہ پورا ہوا، پڑھنے میں آسانی ہے۔ کوئی مہینے میں اگر ختم نکالے تو ایک پارہ پڑھے، مہینے میں 30 پارے ہو جائیں گے۔ کہ مہینے میں ایک ختم کرنا چاہیے تو اس ڈیزائن میں انہوں نے محنت کر کے 30 پارے بنا دیے۔ یہ بعد کے پارے بنے ہوئے ہیں، مہینے میں ایک ختم مکمل کرنے کے لیے پارے بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہے تو بدعت، لیکن ہے آسانی، اس لیے اس کو ہم بدعت کبیحہ نہیں کہیں گے، بدعت سیئہ نہیں کہیں گے، وہ گمراہی والی بدعت اس کو نہیں کہیں گے، کیونکہ آسانی کے لیے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر کسی زمانے میں حدیث میں ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ ختم نکالو، اگر زیادہ طاقت ہے تو پھر ہفتے میں ایک ختم نکالو، ہفتے میں ایک ختم۔ تو پھر بزرگوں نے پورے قرآن کو 7 حصہ بنایا کہ ایک دن میں اتنا پڑھو، پھر دوسرے دن میں اتنا پڑھو، 7 دن میں قرآن کی ختم ہو جائے۔ فاتحہ سے لے کر مائدہ کے بعد یونس، پھر یونس کے بعد بنی اسرائیل کے بعد شعراء کے بعد سورہ قاف۔ تو فمی بشوق کے اندر یہ سب جمع ہیں۔ فا سے مراد فاتحہ، میم سے مراد مائدہ، یا سے مراد یونس، فمی بشوق، با سے مراد بنی اسرائیل، شین سے مراد شعراء، وا سے مراد والصافات، قاف سے مراد سورہ قاف۔ تو یہ 7 سورتیں ہو گئیں، 7 سورتیں۔ تو یہ 7 منزلیں کہلاتی ہیں۔ قرآن مجید کی منزلیں 7 ہیں جو کہ فمو وشو کے اندر جمع ہیں۔ اگر کوئی شخص 7 دن میں قرآن مجید کی ختم نکالنا چاہے تو پھر اس طرح وہ قرآن مجید تلاوت کرے۔ تو یہ بعد کی اصطلاحات ہیں، یہ بدعت والے اصطلاحات ہیں، لیکن اس کو کوئی بدعت کہتا نہیں۔ خود قرآن کے حاشیے پر بھی لگا ہوئے، نیچے دیکھیں گے نا، منزل اول، پھر مائدہ کے بعد ترے جڑ میں نیچے یہاں لکھا ہوتا ہے منزل 2، پھر آگے چل کر ہوگا نیچے لکھا ہوتا ہے منزل 3، پھر قرآن کے اوپر لکھا ہوتا ہے الربع، پھر لکھا ہوتا ہے النصف، پھر لکھا ہوتا ہے الثلث۔ یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ ایک پارے کو بھی 4 حصہ بنا، ہو سکتا ہے ایک آدمی سارا قرآن پڑھ نہ سکے تو ایک پارے کو پھر انہیں 4 ٹکڑے بنائے، یہ الربع ہے، یہ النصف آدھا ہے، الثلث یہ تہائی ہے۔ تو اگر آپ 4 دن میں ایک پارہ پڑھیں تو پھر بھی آپ کے لیے انہوں نے راستے بنا دیے۔ پھر رکوع بنایا، رکوع۔ اگر کوئی آدمی الربع نہ پڑھ سکے، ایک رکوع پڑھے، چلو ایک رکوع انہوں نے بنا دیا، رکوع، تاکہ آسانی ہو جائے۔ رکوع بننا بھی بعد والی بات، اور ربع النصف بنانا بعد والی بات، پھر 30 پارے بنانا بعد والی بات، 7 منزلیں بنانا بعد والی بات۔ یہ سب بعد میں باتیں بنی ہیں، سب مدارس میں ہے اور سب علماء میں رائج ہے۔ مقصود تو وہی ہے، قرآن پڑھنا، آسانی کے لیے راستے بنائے گئے ہیں، سہولت کے لیے۔ تو سبحان اللہ،
مقصد دیکھنا چاہیے، اس لیے اللہ ہمارے مقصد دیکھتے ہیں، حقیقت دیکھتے ہیں، حکم حقیقت پر مرتب کرتے ہیں۔ لکیر کے فقیر نہ بنو، لکیر کے فقیر۔ جب علم کم ہو تو پھر آدمی لکیر کا فقیر بنتا ہے۔ میں تو آپ کو اور باتیں سمجھاؤں لیکن کیا کروں، یہ بھی سب باتیں آ جاتی ہیں۔ جب علم کا زور ہو تو پھر آدمی لکیر کا فقیر بنتا ہے، مجبور ہوتا ہے لکیر کا فقیر ہونے پر۔ کہتے کتاب میں لکھا ہوا ہے ایسے کرنا چاہیے نا، کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایک قاعدہ بنا ہے، اس پر عمل کرو نا، کیوں نہیں کرتا؟ ایک پیر صاحب میں اس وقت چھوٹا تھا، ایک پیر صاحب اجتماع کرتا تھا سالانہ، وہ کچھ نئے اٹکل سیکھے تھے، اس نے قاعدہ بنایا، ایک اس نے لکڑی لگا دی، پھر کپڑا وہاں لٹکا دیا، کہا کہ اس کے اندر کوئی داخل نہ ہو، اعلان دیا کہ اس کے اندر کوئی داخل نہ ہو، اس میں جو صرف یہ کامل ہے وہ داخل ہو اور کوئی داخل نہ ہو، جو داخل ہوگا وہ جرمدار ہے، اس پر سزا ہے۔ اس نے ایسے جو کہہ دیا تو اتفاقاً ایک محبت والا آدمی، دربار کا مخلص آدمی، خدمت گزار آدمی، پرانا یار آدمی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ اندر آ کر داخل ہوا، اس کپڑے سے اندر داخل ہوا تو لوگوں نے اس کو پکڑا، کہا کہ جی یہ اعلان ہوا ہے کہ جو اندر داخل ہو اس کو پکڑو، اس کو سزا دو۔ انہوں نے کہا اللہ کا بندہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں اس کام کے لیے آیا، حکم نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں چلا جاؤں، لیکن نہیں آپ کو سزا دینی ہے، آپ کو پکڑنا، اس کو گلے میں پکڑا، وہ کہتا مجھے چھوڑو جاؤں، اس کو نہیں چھوڑیں گے، کھینچ کر اس کو لے گئے تھے۔ اب دیکھیے اب لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، لکیر کے فقیر۔ ٹھیک ہے اعلان اپنی جگہ پر، لیکن تھوڑا آپ دماغ بھی تو کرو، وہ بیچارے کو پتہ نہیں تھا، اگر آئے آپ جانا چاہتے چھوڑو اس کو جائے، ہے بھی دھوکے باز بھی نہیں ہے، ٹھگ بھی نہیں، خطرناک بھی نہیں، پرانا فقیر ہے۔ تو اب حقیقت یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا چاہیے، گلہ نہیں پکڑنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس علم حقیقت آیا تو پھر یہ صفت آئے گی، اگر لکیر کا فقیر پھر گردن پکڑے گا، اس کو اعلان ہوا ہے آپ کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ بات مجھ تک پہنچ گئی، میں بھی چھوٹا تھا، پھر میں نے اس کو کہا جی بھئی اعلان یہی تھا کہ آپ نہ آئیں، انہوں نے پکڑا، آپ درگزر کرو، وہ غصے میں آیا، جس کی گردن کو جو پکڑا گیا وہ غصے میں تھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے ناجائزی کی ہے، میں پرانا فقیر نے گلہ پکڑا اور کھینچا، اتنا مجھے جھڑکا اور پریشان کیا، مجھے باہر بھی نہیں چھوڑتے تھے، اندر بند کر کے رکھا، اس کو غصہ آیا، پھر میں اس کو سمجھا تو میں نے کوئی بات نہیں، انہوں نے جو اعلان دیا تھا پھر یہ بھی مجبور ہے اعلان پر، اس کو حق تھا اتنا اعلان نہ دے تھا، اگر دے دیا ہے تو یہ بھی مجبور ہے، آپ معاف کریں، اب ان پر بھی جرم نہیں ہے، آپ پر بھی جرم نہیں، بس جو ہوا درگزر کرو، معاف کرو اس کو، لیکن وہ غصے میں تھا۔ پھر گیا ہمارے والد گرامی کے پاس، سائیں کو کہا، انہوں نے مجھے اتنا پریشان کیا، میری گردن کو پکڑا، اور سائیں ہادی بخش کو جا کر انہوں نے کہا، سائیں بھی ان کا پاسہ لے رہا تھا، کہتا کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ان کو پتہ نہیں تھا، بس ان کو اعلان ذہن میں تھا، تو ہادی بخش بھی ان کی طرف میں بات کرتا تھا، مجھے سب نے پریشان کیا، وہ سائیں ہنس رہا تھا، سائیں کہتا ہادی بخش نے بھی پھر ان کا پاسہ لے گا، سائیں پھر کوئی بات ہوگی تو سائیں نے اس کا پاسہ لیا ہے، پھر کیا کریں ابھی؟ وہ بیچارہ پیٹ رہا تھا، شور مچا رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب حقیقت یہ ہے کہ حقیقت میں درگزر کرنا چاہیے، اس شخص کو چھوڑنا چاہیے تھا کہ مسئلہ، اگر لکیر کا فقیر ہے تو پھر شور جھگڑا کرے گا، اس کو باندھے گا، اگر حقیقت کا علم آیا تو اس کو چھوڑے گا، حقیقت کا علم بہتر ہے لکیر کے فقیر بننے سے۔ جاننا چاہیے کہ ہمارے اس طریقت کا نام طریقت نقشبندیہ ہے، اور یہ نام حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند سے شروع ہوا، یہ ایک پہچان ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے گا جی آپ کیوں آپ نے کہا نقشبندی کہتے، کیا ابو بکر نقشبندی تھا، عمر قادری تھا، یہ نام کہاں سے لایا؟ یہ بھی تو بدعت ہے، یہ نام کہاں سے لائے؟ آپ ان کو کہو کہ بتا آپ قوم کے کیا ہیں، وہ کہے گا سندھی، کیا ابو بکر سندھی تھا؟ ابھی تو بدعت ہی ہے، ابو بکر سندھی تھا، عمر پنجابی تھا، عثمان غنی پٹھان تھا،
کیا تھا؟ نہ وہ سندھی تھے، نہ پنجابی تھے، نہ پٹھان تھے، تو پورا پاکستان بدعتی بن گیا، کیونکہ وہ تو نہ سندھی تھے نہ پنجابی تھے۔ بابا وہ آدمی تھے، ہم بھی آدمی ہیں، آدمی ہونے میں سب متفق ہیں، باقی پہچان یہ ہے کہ ہم سندھ میں پیدا ہوئے اس لیے ہم سندھی ہیں۔ یہ پہچان کی وجہ سے نام مختلف ہیں، پہچان کی وجہ سے نام مختلف ہیں، نام مختلف پہچان کی وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم آدم والے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد، آدمی ہیں، پھر مسلمان ہیں، آدم ہونے میں بھی برابر ہیں، مسلمان ہونے میں بھی برابر ہیں۔ باقی اگر کوئی سندھی ہوا تو کیا ہوا، کوئی پنجابی ہوا تو کیا ہوا؟ اس قوم کے فرق کو آپ حقیقی فرق نہ سمجھیں تو پھر نقش بندی بھی نبی کے در کا غلام ہے، قادری بھی نبی کے در کا غلام ہے، سہروردی بھی نبی کے در کا غلام ہے، چونکہ ان کا روحانی ابا وہ نقش بندی تھا، اس لیے روحانی ابا کی طرف نسبت کے لیے اس کو نقش بندی کہتے ہیں۔ ان کا چونکہ ابا وہ پنجابی تھا، پنجاب منا وہ پنج پانی والا، یہاں چونکہ پنج دریا ہیں، پنج پانی ہیں، تو اس حیثیت ان کو پنجابی کہتے ہیں، پنجاب آب والا۔ بابا جس طرح یہ ایک نسبت ہے دریاؤں کا، یہ سب پنج آبی بن گئے، تو پھر اس طرح وہ سہرورد ان کے شہر کا نام تھا، تو پھر جو ان کے مرید بن گئے وہ سہروردی ہو گئے۔ قادری عبد القادر اس کا نام تھا، تو قادر اللہ کا نام ہے، تو جو اس کے مرید بن گئے وہ قادری بن گئے۔ جو چشتی تھے وہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، تو وہ چشتی بن گئے۔ اپنے بزرگوں کے شہر یا نام کی طرف نسبت کی وجہ سے یہ نسبت ہے پہچان کے لیے کہ ہم فلاں کی اولاد سے ہیں، باقی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے، جھگڑا کچھ بھی نہیں۔ پہچان کی وجہ سے جو نام آئے اس میں حرج نہیں۔ غور فرمائیں، صحابہ میں کوئی قریشی تھا، کوئی فارسی تھا، کوئی یمنی تھا، کوئی حبشی تھا، تو حبشی ہونا کوئی عیب نہیں، یمنی ہونا جھگڑا نہیں، فارسی ہونا کوئی نقص نہیں، یہ صرف شہروں کی وجہ سے نام ہے، لیکن سارے صحابی ہیں، صحابی ہونے کی وجہ سے سارے محبوب خدا ہیں۔ علم جب کم ہو، ادراک کم ہو، سمجھ کم ہو، تو پھر جھگڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ نام جو ہیں طریقت نقش بندیہ یا دوسرے نام، اس نام کی حقیقت سمجھا دی، یہ پہچان ہے اور کچھ بھی نہیں۔ پھر بعد کے لوگ کوئی کہتا ہے جی ہم پھر نقش بندی میں غفاری ہیں، غفاری میں کوئی کہتا ہے میں ہادیہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں نوریہ ہوں۔ اللہ کا بندہ یہ اپنے جو اپنے پیر کی طرف نسبت کی وجہ سے نام لکھتے ہیں، تو سبحان اللہ، کوئی اپنے ابا کا نام لے گا، کوئی اپنے دادا کا نام لے گا، ضروری ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں شعب بنائے، قومیں بنائیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کی آسانی سے مدد کر سکو۔ ایک خاندان اپنے خاندان کو پہچانے گا، مدد کرے گا، آسانی ہو جائے گی۔ ایک قوم اپنی قوم کو پہچانے گی، آسانی ہوگی مدد کرنے میں۔ اسی طرح مشائخ اپنی اپنی جماعت کو سمجھتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو آسانی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے، یہی حکمت ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ہمارے مشائخ نے غور کیا، اپنے زمانے میں لوگوں کو اللہ کے قریب بنانے کے لیے فرمایا 3 کام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ اصول طریقت نقش بندی کے 3 ہیں۔ اللہ کا ذکر جو کہ اسلام کا خلاصہ ہے، ذکر بہت کریں گے، مراقبہ کریں گے، ہاتھ کار کی طرف، دل یار کی طرف، ہر وقت دل اللہ کی طرف ہو۔ میں مجلسوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر کی تعلیم دیتا ہوں تاکہ دل باخدا رہے۔ ذکر اللہ اتنا زیادہ ہو، اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کریں کہ اللہ کے ذکر میں ڈوب جائیں، دل خدا کی یاد میں غرق ہو جائے، اللہ کی محبت کمال معرفت حاصل ہو جائے، اتنا ذکر کرے۔ یہ ہمارے مشائخ کا ایک سبق ہے، تعلیم ہے، ان کی اس نظام کو سنبھالنے میں ایک قاعدہ اور اصل ہے، اصل یہ ان کی ایک بنیادی اہم بات ہے کہ آپ اس راہ میں جب آئیں گے تو آپ کو ذکر زیادہ کرنا پڑے گا۔ جتنا ذکر کرو گے اتنا زیادہ اعلیٰ مقام پاؤ گے۔ پھر انہوں نے ذکر کے لیے بھی طریقے بنائے کہ آپ دل کو صاف کیسے کریں گے، اندر کو روشن، اندر کو خدا سے جوڑنے کا طریقہ، غیر سے ہٹانے کا طریقہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ سینے میں 5 لطیفے ہیں اور سر میں 2 لطیفے ہیں، کل 7 لطیفے۔ لطیفہ قلب، لطیفہ
روح، لطیف سر، لطیف خفی، لطیف اخفا، یہ 5 لطیفے ہیں سینے میں، ان کی طرف توجہ کریں تاکہ یہ اللہ کی یاد میں غرق ہو جائیں۔ پھر لطیف نفس جو پیشانی کے بیچ میں ہے، اب یہاں خیال کریں گے یہ جگہ اللہ اللہ کرتی ہے۔ لطیف قالب جو سر کی چوٹی پر ہے، لطیف قالب اس کا تعلق پورے بدن سے ہے۔ لطیف قالب جب ذکر میں فانی ہو جائے تو پورا بدن ذاکر بن جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایک بال ذاکر ہوتا ہے، ایک ایک گوشت کا ذرا، خون کا ذرا، ہڈی کا ذرا، پورا بدن یہ ذاکر ہو جاتا ہے، سارا بندہ اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، پورا بدن ظاہر باطن۔ تو یہ ذکر کا اعلیٰ درجہ ہے لطیف قالب۔ تو بزرگوں نے تھوڑا آسانی، جیسا کہ وہاں 7 منزلیں ہیں تو یہاں 7 لطیفے ہیں، باب وہاں 7 جو فمی بشوق کے اندر جو 7 منزلیں انہوں نے مقرر کی ہے، تو وہی قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ کوئی یہ 7 منزلیں یاد کرے۔ ہم تو عالم تھے، ہم نے بچپن میں یاد کر لیا، تو ابھی میں نے آپ کو سارا سمجھایا، تو اگر کوئی یاد نہ کرے تو حرج نہیں ہے۔ کسی کو منزلوں کے ناموں کا پتہ نہیں، کسی حافظ کو 30 پاروں کے ناموں کا پتہ نہیں، لیکن پورا قرآن اس کو یاد ہے، تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی فقیر کو یہ لطیفے یاد نہ ہو لیکن خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، پیر کا عاشق ہو، سب کام شریعت کے مطابق کرے، ایک لطیفے کا نام نہیں جانتا، ولی اللہ ہے۔ مقصد تو کوئی اور ہے، یہ تھوڑا راستہ ہے مقصد تک پہنچنے کا، راستہ ہے کہ ابتداء یہاں تھوڑا محنت کریں، محنت کرتے رہیں، تھوڑا پتہ چلے گا اب یہاں محنت کی، اب یہاں محنت کی، اب یہاں محنت کی، تو آسانی ہو جائے گی تاکہ آپ کو ذکر میں فنیت پیدا ہو۔ مقصد کچھ لوگ صرف لطائف پر زور دیتے، لطائف، دبدبا دبدبا، حالت کچھ نہیں ہوتی، کیفیت بھی کچھ نہیں ہے، حالت بھی نہیں، کیفیت بھی نہیں، تکبر وہی، مغروری وہی، لڑائی غصہ وہی ہے، کوئی اثر ہے ہی نہیں، باقی نام پکاتے ہیں، نام یاد کرتے ہیں، بس لطیفے لطیفے پھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ حقیقت پر جو جاتے نہیں، حقیقت کو سمجھتے نہیں، باقی رہا باہر کو حقیقت سمجھ جائے، یہی تو دھوکہ ہے نا۔ حقیقت کو سمجھے، اس کو آسانی کا راستہ سمجھے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ دیکھو میں نے آپ کو یہ بات بھی سمجھا دی، ہو سکتا ہے کوئی کہے ہمیں تو لطیفے یاد بھی نہیں ہے۔ فقیر نے بچپن میں لطیفوں پر ذکر کیا، علیحدہ ایک ایک لطیفے پر ذکر کیا۔ اب تو یہ 16 لطیفوں پر آدمی ولی اللہ بنتا ہے، 16 لطیفوں پر، اور کل لطیفے اسباق 35 ہیں، اور فقیر نے آپ اپنے پیر کی دعا، ان کی نظر کرم سے، اللہ کے فضل سے 35 اسباق پر محنت کی، ایک ایک سبق پر میں نے محنت کی، اس کا مراقبہ کیا، اس کے حقائق کو پہچاننے کی کوشش کی، اس سبق کے اندر کتنا نور ہے، اس کا کیا اثر ہے۔ چونکہ میں ہر سال اعتکاف میں بیٹھتا تھا، تو اعتکاف میں بیٹھ کر چونکہ فراغت ہوتی تھی تو مراقبہ کرتا تھا، اعتکاف کے دوران روزے کی حالت میں مسجد کے اندر میں مراقبہ کرتا تھا۔ 35 اسباق پر میں نے ترتیب سے محنت کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے، چونکہ اللہ کا فضل تو تھا، پیر کی برکت تو تھی، علم بھی تھا، اور کتابیں بھی ہمارے سامنے تھیں، تو صحیح طریقے سے میں سبق کو سمجھتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا۔ اب پریشانی نہیں رہتی کہ 35 اسباق کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں، میں نے اس کا پورا نقشہ پھر بنایا۔ جب مراقبہ کیا، یہ 35 اسباق جب میری سمجھ میں آئے، یہ دیکھو یہ میری کتاب ہے ہدایت الفقراء، اس میں یہ 2 صفحے ہیں، پورا نقشہ میں نے بنا دیا۔ یہ پورے 35 اسباق کا نقشہ ہے، 16 کا نہیں۔ یہ شروع ہو رہا ہے، یہاں سے شروع ہوگا، چلتے 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 دائرے لا تعین تک، تو 35 اسباق پر کام کیا، مکتوبات امام ربیعانی کے تعلیم کے موافق ان کو سمجھا، ان پر محنت کی، اور پھر اقدام کیا، معنی کام کیا اس پر، ریاضت کی کہ دل میں اور باطن میں ان کے حقائق کو میں سمجھوں، کام کیا۔ جب ذہن کھل گیا، سینہ روشن ہوا، تو پھر میں نے پورا نقشہ بنا دیا، بہترین نقشہ ہے۔ تو اس نقشے کو کوئی دیکھے، اگر واقف کار ہے تو سمجھ لے گا، اگر واقف کار نہیں تو پھر ہم اس کو سمجھائیں گے کہ
یہ نقشہ فلاں سبق ہے، اب یہاں دوسرا سبق ہے یا تیسرا سبق ہے، یہ سارے اسباق ہیں، اور اس میں یہ چیز ہوتی ہے، اس میں بزرگوں نے یہ چیز دیکھا، اس میں یہ چیز دیکھی، اس میں یہ چیز دیکھی۔ خلاصہ یہ کہ 35 اسباق پر محنت کرنے کے بعد جو حقیقت کھل گئی، اتنا کھل گئی کہ ہم نے پورا نقشہ بنایا۔ تو اس میں مہارت کی ضرورت ہے، مہارت نہ ہو تو آدمی قلم نہیں اٹھا سکتا۔ عبور کامل ہو، یقین ہو، تسلی ہو تو پھر آدمی قلم اٹھا سکتا ہے۔ تو ہم نے جو قلم اٹھایا، یہ سارا لکھا، تو سمجھو کہ ہمیں اس پر عبور آیا۔ آپ کے لیے 35 اسباق ضروری نہیں، آپ 16 اسباق تک محنت کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے وہ پیر کی محبت میں ڈوب جائے، عاشق صادق ہو جائے، بے نفسی والا مظاہرہ کرے، خوب خدمت شیخ کرے، خوب تبلیغ کرے، نفس سے لڑتا رہے، سب سے پیار شفقت کرتا رہے، مسکراتا رہے، تو رب تعالیٰ اس کو ایک نور دے دیتا ہے۔ پھر ایک لطیفہ اگر اس کو نہ آئے تو کوئی پرواہ نہیں، یہ سبق سمجھنا چاہیے۔ اگر اس کو خدا رسائی دے دے، حقیقت پر فائز کر دے، سینہ کھول دے، نور عطا کر دے، تو پھر ان ناموں کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ نام مشائخ نے دیکھے اور سمجھایا، اس طریقے سے نئے مرید کو آگے بڑھانے کا ایک طریقہ دکھایا۔ اگر ایک آدمی ویسے قرآن یاد کرے، کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو نادرہ پڑھ بھی نہیں سکتے، بس ایسے استاد سے سن سن کر یاد کرتے ہیں۔ دیکھو یہ حافظ ہوتے ہیں نابینا، آنکھوں سے اندھا، وہ بیچارہ دیکھ تو نہیں سکتا الف کیا ہے، با کیا ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ، اس کو یہ پڑھانے کی ضرورت نہیں، اس کو استاد سے بھی بس عبارت پڑھتا ہے، وہ اس کے پیچھے پڑھتا ہے، تو اس کو یہ لفظوں کی ضرورت نہیں، بغیر لفظوں کے بھی نابینا حافظ بن جاتا ہے، تو بغیر لطیفوں کے جاننے کے بھی آدمی ولی اللہ بن جاتا ہے۔ لیکن عموماً ایسے الفبا پڑھایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے لیکن پڑھایا ایسے جاتا ہے۔ آپ کو آنکھیں ہیں تو چلو پڑھ لو، کوئی پوچھے گا تو آپ اس کو جواب تو دے سکیں گے، اور دوسروں کو پڑھا بھی سکیں گے آسانی سے کہ یہ الف ہے، یہ با ہے۔ وہ خود جو پڑھے گا تو آپ کو تنگ نہیں کرے گا، پھر جلدی یاد کر لے گا۔ ایک اس راہ کا ایک اشکال تھا، میں نے وہ بھی آپ کو سمجھا دیا۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو بہکائے، آپ کو دھوکہ دے، آپ کو پریشان کرے، تو آپ اس کو جواب تو دے سکیں گے۔ اللہ کا ذکر بہت کریں گے، یہ لطیف قلب کی طرف توجہ کریں گے۔ یہ میرا لطیف قلب اللہ اللہ کرتا ہے، روزانہ آدھا گھنٹہ تو مقرر کرو، نہیں کر سکتے 20 منٹ تو مقرر کرو، دل کی طرف، پھر روح کی طرف، پھر سر کی طرف، پھر خفی، پھر اخفا، ان سب لطائف کی طرف۔ ایک ہفتہ ادھر، ایک ہفتہ ادھر، ایک ہفتہ ادھر، ایک ہفتہ ادھر، پھر دوسرے دن آیا سارا پیچھے دور کر کے، پھر جہاں آپ کا سبق ہے اس پر محنت کرتے رہیں، مراقبہ کرتے رہیں، خیال جماتا رہیں، تاکہ آپ کا خیال ٹکے۔ یہاں ہے خیال روکنے کا مشق، خیال ادھر ادھر نہ جائے، یہ خیال ادھر ادھر پھرتا ہے۔ کام کرو، اللہ روزی کماؤ، ہاتھ پاؤں سے سب کچھ کرو، لیکن محبت اس کی پیدا کرنی ہے، دل اس کو دینا ہے، اس کے لیے پھر یہ ذکر کرنا پڑتا ہے۔ ہاتھ کار کی طرف، دل یار کی طرف، یہ دل والا کام چلاتے رہیں۔ یہ 5 لطیفے، یہ 6، یہ 7 ہو گئے۔ 7 کے بعد پھر 8واں ہمارا لطیفہ ہے نفی اثبات۔ نفی اثبات کا مطلب ہے خیال سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ کو نفی، الا اللہ کو اثبات کرتے ہیں۔ پھر اس میں دم روکا جاتا ہے، سانس کو نیچے روک کر پھر خیال سے لا الہ، لا میں خیال اوپر اٹھاؤ، الہ دائیں پھینکو، الا اللہ، اللہ کا نام دل میں۔ تو آپ خیال سے لا کہیں گے اور خیال سے الا اللہ کہیں گے، خیال سے اللہ کا نام دل میں ڈالیں گے۔ ایک سانس میں پہلے 3 بار یہ خیال چلائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ، زبان بند، خیال سے لا، خیال سے الہ، خیال سے الا اللہ، ایک سانس میں 3 بار۔ کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے یہاں ایک 3 نام ہے، وقوف عددی، نگہداشت، بازگشت۔
اور وقوف قلبی، یہ 4 نام ہو گئے، وقوف عددی، وقوف قلبی، نگہداشت اور بازگشت۔ یہ 4 نام مشائخ نے اس نفی اس بات میں بیان کیے ہیں۔ یہ نام ضروری نہیں ہے کہ کوئی یاد کرے، اگر آپ یاد کرتے ہیں تو یہ علم ہے، یہ آپ کے پاس ایک علم ہے، آپ کے پاس ایک قوت ہے، مقصد تو کام ہے، مقصد تو کام ہے، اس نام سے قوت پیدا ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا۔ میں جلدی میں آپ کو مطلب سمجھا دیتا ہوں کہ یہ 4 نام کیا ہیں۔ وقوف عددی، وقوف قلبی، نگہداشت، بازگشت۔ وقوف عددی کا مطلب ہے عدد کا علم رکھنا، وقوف واقف ہونا، وقوف واقف ہونے سے ہے عدد بنا، عدد سے علم رکھنا، آپ کو پتہ ہو کہ اب 3 بار میں نے کہا، پھر اس میں پکا ہوا، پھر 5 بار، 6 نہیں کرنا، 6 نہیں کرنا۔ وقوف عددی، عدد کو جاننا، اس کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے تاکہ آپ غافل نہ رہیں۔ یہ آپ پر کنٹرول رکھا گیا، آپ کو پائبند رکھا گیا کہ آپ کا خیال ادھر ادھر نہ جائے۔ خیال ادھر ادھر جائے گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا 3 دفعہ کہا یا 4 دفعہ کہا، 7 کہا یا 8 کہا، خیال ادھر ادھر گیا نا، خیال کو روکنا، ادھر آپ کو خیال یہاں روکنا ہے، کام ہمارا خیال روکنے کا ہے۔ یہ ہمارا سبق جو ہے اس لیے ہے کہ آپ کا خیال آپ کے کنٹرول میں ہو۔ ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے 7 پڑھا یا 8 پڑھا تو وقوف عددی نہیں ہوا، وقوف عددی نہیں ہوا تو خیال کنٹرول میں نہیں رہا، تو خیال کو کنٹرول میں رکھو، وقوف عددی کا خیال رکھو۔ وقوف قلبی کہتے ہیں کہ دل کا خیال جمع رہے، ادھر ادھر نہ جائے، آپ کو پتہ چلے کہ خیال اب لا الہ کی طرف گیا، اب الا اللہ کی طرف گیا۔ دل کے خیال سے واقف ہونا ضروری ہے، یہ اہم ہے، اہم ہے کہ آپ کا خیال رکے۔ پڑھ تو رہا ہے بس غافل ہے، دنیا بیوی کی طرف خیال پڑتا ہے، بس ایسے کرتے نہ ہے، تو وقوف قلبی نہیں، وقوف قلبی نہیں تو اثر نہیں ہوگا۔ اثر تب ہوگا جب وقوف قلبی ہو۔ یہ 4 میں وقوف قلبی اہم ہے، زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ خیال سے، تو اس وقت آپ کا خیال ان معناؤں مطلب کی طرف ہو تاکہ آپ کے اندر اثر پیدا ہو۔ وقوف قلبی ضروری ہے، اس کے بغیر فائدہ نہیں، اس کے بغیر نفی اس بات میں کوئی اثر نہیں۔ یہ ہے وقوف قلبی۔ نگہداشت، نگہداشت کا مطلب ہے نگاہ رکھنا کہ غیر کا خیال نہ آئے، آپ کو ہوش رکھنے۔ جب آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ تو باہر سے کوئی خیال نہ دنیا کا خیال آئے، نہ عورت کا خیال آئے، نہ دوست کا، نہ دشمن کا، نہ دن کا، نہ رات کا۔ نگہداشت، نگاہ رکھو ما سوا اللہ کو آنے سے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ وقوف قلبی میں اللہ کے خیال، اس لفظوں کے معنی کو دل میں رکھنا ضروری ہے۔ نگہداشت مانا دشمن کو ہٹانا ضروری ہے، ہٹانا اور ہے، جمانا اور ہے۔ وقوف قلبی میں جمانا ہے، نگہداشت میں ہٹانا ہے۔ اس لیے یہاں نگہداشت کا لفظ علیحدہ انہوں نے بنایا کہ یہ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے کہ نفیس بات میں نگہداشت ضروری ہے۔ نمبر 4 بازگشت، یہ ایک اصطلاح ہے بازگشت۔ بازگشت کا معنی دوبارہ لوٹنا، دوبارہ یہ کام کرنا۔ آپ نے نفیس بات پڑھی ہے، نفیس بات خیال سے لا الہ الا اللہ کیا 3 بار، پھر 5، پھر 7، پھر 9، پھر 11، پھر 15، پھر 17، پھر 19، پھر 21۔ ایک سانس میں 21 بار آپ نے یہ کام کیا۔ وقوف عددی بھی تھا، وقوف قلبی بھی تھا، نگہداشت بھی تھی، لیکن اثر کچھ نہیں ہوا۔ وہی پرانا حال، غصہ بھی وہی، تکبر بھی وہی، حرص بھی وہی، نور کچھ بھی نظر نہیں آیا، اندر میں کوئی اثر نہیں آیا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کا دل یا تو زیادہ سخت ہے، آپ کا باطن قسیج ہے، لطافت اس میں نہیں ہے۔ اس لیے اب دوبارہ شروع کرو اول سے، پھر 3 سے شروع کرو۔ وہ آپ پھر نیا اسٹارٹ ہو گئے، پھر 3 سے شروع کرو۔ ایک سانس میں 3 بار، پھر ایک سانس میں 5 بار، پھر ایک سانس میں 7 بار، پھر وہی وقوف عددی، وقوف قلبی، نگہداشت،
کو خیال رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، پھر کام شروع کرو، 21 تک چلو، محنت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ امید ہے کہ اب آپ جب دوبارہ اس کو دور کریں گے، سبق کو دوبارہ پڑھیں گے تو ضرور اثر ہوگا، زیادہ نہیں کچھ تو اثر ہوگا، کچھ تو اثر ہوگا، کچھ اثر پھر بھی سبحان اللہ الحمدللہ اپنا حال پیر کو بتائیں گے، حضرت یہ حال ہے، حضرت صاحب آپ کو کہیں گے اب دوبارہ شروع کرو، زیادہ اثر نہیں ہوا نا، اب پھر سے شروع کرو۔ ایک سبق کو آدمی کتنا دہراتا ہے؟ روزانہ دہراتا ہے، روزانہ دہراتا ہے، روزانہ آئے گا پھر دہرائے گا، پھر کچا ہے پھر دہرائے گا، پھر کچا ہے پھر دہرائے گا، تو پھر دوبارہ اس کو شروع کرو اول سے۔ تو یہ باز گشت کا معنی ہے بار بار ختم کرو پھر شروع کرو، پھر ختم کرو پھر شروع کرو، پھر ختم کرو پھر شروع کرو، لگے رہو لگے رہو لگے رہو، انشاءاللہ ایک دن یہ پتھر ٹوٹے گا، اندر کا پانی نکل آئے گا۔ یہ جو پتھر نہیں، جو اندر آپ کی پتھر ہے نا، دل والا پتھر، یہ پتھر ٹوٹے گا۔ یہ جو مشینیں بورنگ والے کنواں کھودتے ہیں، بورنگ جو لگاتے ہیں، کبھی کبھی نیچے پتھر آتا ہے، چھوڑتے نہیں، ڈبو ڈب ڈبو ڈب ڈبو ڈب ڈبو ڈب وہ مشین ہے اس کی، اوپر جاتا ہے ٹھگا، اوپر جاتا ہے ٹھگا، اوپر جاتا ہے ٹھگا، ٹھگا کرتے 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 آخر کار وہ پتھر ٹوٹتا ہے، پھر وہ نیچے کا پانی نکل آتا ہے، پھر ہنستے ہیں سبحان اللہ، بس ہو گیا ہو گیا، اب کامیاب ہو گیا، اب کامیاب ہو گیا۔ اب پانی کو چیک کرو تو میٹھا ہے یا کڑوا؟ پہلے پانی یاد نہیں تھا، پہلے وہ پتھر یاد تھا، ڈب 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 کرتے تھے، اب جو پتھر جو ٹوٹ گیا، اب پانی کا فکر آ گئی کہ پانی میٹھا ہے یا کڑوا۔ اللہ کا بندہ غم نہ کر، اگر کڑوا ہے تو پھر اور جگہ کھو دیں گے، پھر کڑوا ہے تو ایک اور جگہ کھو دیں گے، آخر کار میٹھا پانی نکلے، ہمیں میٹھا پانی چاہیے۔ تو آپ اس بورنگ سے تھوڑا سبق لیں، جس طرح بورنگ والا چھوڑتا نہیں، ڈبو ڈب ڈبو ڈب ڈبو ڈب ڈبو ڈب نکال کر پھر ٹھپا، نکال کر ٹھکا، پھر آپ بھی یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ آپ دل کو مارتے رہیں کہ یہ مردہ دل زندہ ہو، سخت دل نرم ہو، سخت دل۔ جتنی پیر سے محبت زیادہ ہوگی، پیر کی نظر آپ کے اوپر زیادہ ہوگی، تو پھر آپ کی یہ مشنری زیادہ کام کرے گی، آپ کے دل میں نرمی زیادہ آئے گی، عاجزی سے نرمی آتی ہے، خدمت سے نرمی آتی ہے، پیر کی صحبت میں بیٹھنے سے نرمی آتی ہے۔ جتنا آپ پیر کی صحبت میں بیٹھیں گے، ادب کریں گے، اتنا نرمی آئے گی، یہ آپ کا دل کھلے گا، یہ دل کا نور ظاہر ہوگا، دل میں اثر ہوگا۔ لیکن آپ کو یہ باز گشت بار بار کرنا پڑے گا، جب نور آئے، صفتیں اچھی پیدا ہو جائیں، بری صفتیں ختم ہو جائیں، تو ماشاءاللہ یہ کام ہو گیا۔ یہ ہمارا 8واں سبق جس کا نام نفی اثبات ہے۔ نفی اثبات میں نے سارا آپ کو سمجھا دیا۔ 9واں سبق اس کا نام تحلیل لسانی ہے۔ تحلیل لسانی کا معنی ہے زبان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ سانس روکنا کبھی کبھی کچھ لوگوں میں طاقت نہیں ہوتی، بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، سینے کی تکلیف ہوتی ہے، دم نہیں روک سکتے، دم روکنے میں تھوڑا گرمائش زیادہ ہوتی ہے، اثر زیادہ ہوتا ہے، وہ بیچارہ دم نہیں روک سکتا، کوئی بات نہیں، اگر آپ نہیں کر سکتے پھر تحلیل لسانی صرف کرو، زبان سے لا الہ الا اللہ، خیال روک کر، وہی وقوف عددی، وقوف قلبی، نگہداشت کا خیال رکھیں گے، یہ ضروری ہے، زبان سے پڑھیں پھر بھی ان کا خیال رکھیں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھتے ہیں زبان سے، خیال روک کر۔ نفی اثبات اور تحلیل لسانی میں 3 فرق ہیں۔ 8واں سبق تھا نفی اثبات، 9واں سبق ہے تحلیل لسانی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ 3 فرق ہیں۔ نمبر اول کہ نفی اثبات صرف خیال سے ہوتا ہے، تحلیل لسانی زبان سے ہوتا ہے۔ فرق ہو گیا نا، وہ صرف خیال زبان نہیں، یہاں زبان ہے۔ نمبر 2 تحلیل لسانی کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، اللہ اکبر، نفی اثبات کے لیے، نفی اثبات کے لیے تھوڑا وقت نکالنا چاہیے، آپ تھوڑا بیٹھو پھر نفی اثبات کرو۔ لیکن تحلیل لسانی کے لیے وقت کی، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلتے پھرتے بھی آپ تحلیل لسانی کر سکتے، تسبیحات میں
واک کرتے رہو، پھرتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، تحلیل لسانی کرتے رہو۔ اس کے لیے بیٹھنا نشست لازم نہیں، شرط نہیں، جبکہ نفیس بات کے لیے چلتے پھرتے کام نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ نفیس بات میں وقوف عددی شرط ہے، عدد کا جاننا، لیکن یہاں عدد کا جاننا شرط نہیں ہے، یہاں وقوف قلبی ہے، نگہداشت ہے، بعض گشت بھی ہے، لیکن وقوف عددی نہیں۔ یہاں چونکہ وہ 3-5 کا نہیں، یہاں تو صرف وہ لائن سے پڑھتا رہے گا، تو پھر آپ کو بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو گننے کی بھی ضرورت نہیں، بس خیال جمع کر زبان سے پڑھتے رہو، خیال لگا کر دل سے زبان سے پڑھتے، زبان دل اکٹھے پڑھتے رہو، انشاءاللہ اثر ہوگا۔ اگر بالفرض کوئی نفیس بات کرے تو اس کے بعد بھی یہ ہمارا سبق ہے تحلیل لسانی زبانی، آپ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے، دل کو صاف کرنے کا طریقہ ہے، غیر سے ہٹانے کا طریقہ ہے، اللہ سے جوڑنے کا طریقہ ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 7 آسمان 7 زمین ایک پردے میں رکھو، یہ لا الہ الا اللہ دوسرے پردے میں رکھو، تو یہ لا الہ ان سب سے وزن میں زیادہ ہے، اتنا یہ وزنی ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ آپ ذکر کیا کریں گے، یہ ہے تحلیل لسانی، جو کہ طریقت نقشبندیہ میں 9واں سبق ہے، 8واں 9واں۔ اب 10واں سبق یہ مراقبہ احدیت ہے، مراقبہ احدیت یہ 10واں سبق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو وہ یہ ذکر اسم ذات میں تھا، لطیف قلب ہے، روح ہے، سر خفی افائی، یہاں یہ خیال کرتا تھا کہ یہ سب جگہیں اللہ اللہ کرتی ہیں، اللہ اللہ۔ اب یہاں اس راستہ سے نکل جائے، نام سے نکل جائے، یوں تصور کرے کہ جس کا نام اللہ ہے وہ عرش پر اس کا جلوہ ہے، اب میرے دل کی آنکھیں اللہ کی ذات کی طرف ہیں، عرش کی طرف ہیں، بس یہ سارے پردے بیچ کے ہٹ گئے، یہ نام بھی اب ایک طرف ہوا، جس کا نام ہے، اسم نہیں مسمى، ذکر نہیں مذکور، اب مذکور میرے سامنے، میں اللہ کی زیارت کر رہا ہوں، اللہ کا دیدار کر رہا ہوں، بس ایک ہے وہ، بس وہ ایک میرے سامنے ہے، باقی کچھ میرے سامنے نہیں، ایک کے ساتھ میں ایک ہو گیا ہوں۔ یہ ہے مراقبہ احدیت، احدیت معنی ایک، احدیت معنی ایک ہونا، تو مراقبہ احدیت اس ایک کو دیکھتا ہوں، اسی ایک سے میں ایک ہو گیا ہوں، بس میرا اور کسی سے رابطہ نہیں، اسی ایک سے رابطہ ہے، لیکن اللہ اللہ کے نام کی طرف اس کا دھیان نہیں، جس کا نام اللہ ہے وہ ذات خداوندی بے مثل بے مثال، اس کا مشاہدہ ہے۔ مراقبہ احدیت میں وہ مشاہدہ ہوتا ہے، بس رب تعالیٰ کا ایک دیدار ہوتا ہے، بے مثل طریقہ سے خدا کی زیارت ہوتی ہے، اسی ایک میں یہ غرق ہو جاتا ہے۔ آپ اسی مراقبہ میں پھر لگے رہیں گے، بس جب بھی ٹائم ملے بیٹھا مراقبہ احدیت شروع، چلتے پھرتے مراقبہ احدیت میں ہے، نماز میں بھی مراقبہ احدیت جاری ہے، تو اسی ایک کے ساتھ ایک رہیں گے تو نور بہت آئے گا، کیونکہ پہلے آپ نام میں تھے، اب صاحب نام کو پہنچ گئے، پہلے اسم میں تھے، اب مسمى تک پہنچ گئے، پہلے دال میں تھے، اب مدلول تک رسائی ہو گئی، پہلے ذکر تھا، اب مذکور سامنے آیا تو مقصود ملا، پہلے جس کی تڑپ تھی اس کے سامنے پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، تجھے مبارک ہو کہ تجھے تیرا مقصود مل گیا ہے۔ یہ 10 سبق ہوئے، ان اسباق کو جو اس راہ میں کام کرتے ہیں اسی طرح پڑھایا جاتا ہے کہ آپ یہ مراقبہ کرو، دوسرا مراقبہ کرو، تیسرا مراقبہ کرو۔ دیکھو ایک ہی نشست میں کیسے صاف طریقے سے، سادہ طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور مکمل عبور کے بعد آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ تو ہماری جتنی تعلیمات ہیں اس کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ کے سامنے سمجھا رہا ہوں۔ اگر آدمی کو تھوڑا سا علم ہو تو پھر وہ پریشان ہوگا، وہ بہکے گا، تنگ ہوگا۔ ہم یوں سمجھو اپنے استعداد کے موافق ایک دریا کو پکڑ کر آپ کے سامنے ایک کوزہ آپ ڈال رہے ہیں کہ یہ کوزہ پکڑو اور پانی پیتے رہو، انشاءاللہ یہی کوزہ تجھے دریا تک پہنچا دے گا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، غمگین کی کوئی بات نہیں، میں کھل کر صاف طریقے سے آپ کو پورا طریقہ سمجھا رہا ہوں۔
کہ اس راہ کے سالک کو اس طرح روحانی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ سبق پڑھتا جائے تاکہ اس کا نفس مر جائے، دل اس ایک ایک کے قرب سے زندہ ہو جائے۔ یہ جب 10 سبق آپ کے پورے ہو گئے تو 10 سبق کے بعد پھر دوبارہ خیال والا مشاہدہ والا مراقبہ شروع ہوگا۔ پہلے اسم ذات والا مراقبہ تھا، اب انہی لطائف میں جو لطائف ہیں 5، ان لطائف میں یہی خیال کرے گا کہ میرا دل وہ لطیف قلب اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اب اللہ اللہ کو یہ نہیں سوچے گا، اب وہی لطیف قلب کی آنکھیں اللہ کو دیکھ رہی ہیں، یہ دل سے اللہ کے دیکھنے میں مشغول ہو جائے گا اور وہاں سے نور لیتا رہے گا۔ پھر وہاں جب ڈوب جائے تو یہ سبق طے ہو گیا، پھر فوراً لطیف روح، یہ روح والی آنکھیں اللہ کو دیکھ رہی ہیں۔ جس نبی کہ لطیف روح میں یہ خاص نور آیا تھا، وہ ایک وسیلہ سبب ہے، اس کے واسطہ سے میرے لطیف روح میں یہ نور آ رہا ہے، اس کی آنکھوں سے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور عرش عظیم سے یہاں فیض آ رہا ہے، تو یہ ڈوب جائے گا، پھر اس آنکھ سے وہ دیدار میں ڈوب جائے گا، پھر سر میں، پھر خفی میں، پھر اخفا میں، پانچوں لطائف میں ڈوب جائے گا، محنت کرتا رہے، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر چلتا رہے گا۔ دوسرے دن پھر دور کرے گا، پھر پیچھے سے سارا دور، پھر یہاں پہنچے گا۔ اب 15 سبق ہو گئے، 10 وہ تھے، 5 لطیفے، پھر ذات حق تعالیٰ کے مشاہدہ میں علیحدہ علیحدہ لطیفے ہو گئے 15، اور 16واں سبق ہے لطیف معیت کا۔ اس کا نام ہے لطیفہ معیت۔ معیت عربی لفظ ہے، معیت مع سے، مع معنی اکٹھے، مع معنی اکٹھے، معیت معنی اکٹھے والا لطیفہ۔ اینما وَهُوَ مَعَكُمْ اینما کنتم، قرآن مجید میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو، جہاں بھی رہو، زمین میں رہو، پہاڑ میں رہو، چھت پر رہو، کمرے میں رہو، جہاں رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، اینما نا جہاں بھی رہو، 7 زمینوں کے نیچے ہو نا، خدا وہاں بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تو اب آپ یہ مراقبہ کریں، وہی دل کی طرف، دل کی آنکھوں کو اب اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ منوائیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں جہاں بھی رہوں، اللہ میرے سامنے ہے، میرے ساتھ ہے، میں اس کا دیدار کر رہا ہوں، اس سے باتیں کر رہا ہوں، بس اللہ کے ساتھ ہو کر اس سے یاری کرتے رہو، دوستی کرتے رہو، بس جہاں بھی رہو اس کے ساتھ رہو، گھر میں رہو اس کے ساتھ رہو، شہر میں اس کے ساتھ رہو، کمرے میں اس کے ساتھ رہو، دکان میں اس کے ساتھ رہو، گاڑی میں اس کے ساتھ رہو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، مراقبہ معیت، اس سے مراقبہ معیت میں استغراق پیدا کرو، کیفیت پیدا کرو، بس ایسی آپ کی حالت ہو ہر وقت اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب ہر وقت اللہ آپ کے ساتھ ہے، نہ آپ گناہ کر سکیں گے، نہ آپ غلط کام کر سکیں گے، اور رب تیرے ساتھ ہے تو آپ کو رب تعالیٰ ہدایت بھی کرتا رہے گا، حفاظت بھی کرتا رہے گا، دوستی والا سارا نظام بھی فرماتا رہے گا، آپ اللہ والے ہو گئے۔ ہمارے مشائخ نقشبندیہ اسی مراقبہ معیت میں اجازت دیتے ہیں کہ جی آپ نے کافی سال گزارے، کافی محنت کی، یہ مراقبات آپ نے کیے اور آپ کو ظاہری باطنی اس کے اثرات بھی آئے، الحمدللہ۔ ہمارے زمانے میں ہم زیادہ مراقبہ کی طرف توجہ نہیں کرتے کیونکہ عام آدمی کی بڑی سستیاں ہیں، اس مراقبہ میں لگ جائیں تو وہ سمجھے گا شاید مجھے جلدی ولایت ملے گی۔ اصل کام تو وہی عقائد ہیں، اصل کام تو آپ کے عمل ہیں، آپ کی صفتیں ہیں، آپ سے تکبر ختم ہو جائے، حرص ختم ہو جائے، جھگڑا آپ کا ختم ہو جائے، تیرا منہ بند ہو جائے، یہ منہ تیرا ٹھیک ہو جائے، تو یہ آپ کے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کی سنت آپ کے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ اہم ہیں۔ ان لطائف میں آنے کے بعد بھی وہی نشانیاں پیدا ہوں گی، عقائد، عمل، صفات حسنہ کی، جب تک وہ نشانیاں نہیں آئیں گی تو باز گشت کرنی پڑے گی، واپس دوبارہ ذکر کرو، پھر دوبارہ واپس کرو۔ دیکھیں گے کہ ذکر کا اثر ہوا، گناہوں سے بچ گیا، بری صفاتوں سے ہٹ گیا اور لطائف کا اثر ہو گیا تو پھر ٹھیک، ورنہ بار بار دور، پھر ختم کرو، پھر دوبارہ دور، پھر ختم کرو، پھر دوبارہ دور۔ پھر کچھ ایسے مشائخ ہیں کہ یہاں لگانے کے بغیر ویسے اپنے واعظ کے طریقے سے، نصیحت کے طریقے سے، مختلف طریقوں سے اصلاح کرتے رہتے ہیں،
فقیر کو ان تمام حقائق پر پہنچا دیتے ہیں، واصل بنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ہی دن میں یہ سارا سبق سمجھا دیتے ہیں کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اور ہم نے ایک کتاب بھی لکھ دی، اس سے آپ مدد لیں، اس کتاب سے مدد لیں۔ جو ابھی میں نے آپ کو 16 سبق بتائے، سارے 16 سبق اس میں موجود ہیں، 16 اسباق سارے اس میں موجود ہیں اور 35 اسباق کا نقشہ یہاں موجود ہے۔ تو اگر کوئی آدمی 35 اسباق پر کام کرے پھر بھی یہ کتاب اس کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اگر 16 اسباق پر محنت کرے اس میں تو پوری تشریح 16 اسباق کی موجود ہے۔ تو میں نے آپ کو طریقت نقشبندیہ کے 16 اسباق سمجھائے، مراقبہ معیت تک ایک ایک مراقبہ کو کھول کھول کر سمجھایا۔ تو آپ اس طریقے سے اس نقشبندیہ سلسلہ کو سیکھیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ بنائیں گے، جہاں رہیں گے اللہ کے ساتھ رہیں گے۔ اب کوئی شخص یوں نہیں کہے گا کہ ہم خانقاہ رحیم آباد گئے یا ہم نے پیر لیا، یار ہمیں تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے اپنا حق پورا کر دیا، میں نے اپنا حق پورا کر دیا، آپ کو سارا طریقہ سمجھایا۔ اب آپ کا کام ہے کہ کام کرتے ہو یا نہیں کرتے، آپ یہ مراقبے کرتے ہو یا نہیں کرتے، محنت کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ محنت خود نہیں کرتا، کہتا ہے پیر کوئی نہیں ہے کہ جنید بغدادی اور ہمیں سمجھائے۔ بابا آپ اگر مدرسے میں جائیں گے، استاد حافظ ہے، اس کا کام ہے آپ کو سبق دے گا، کہے بیٹا یاد کرو، کہتا ہے اگر یاد کرتا تو پھر گھر میں بھی حافظ ہوتا، ادھر کیوں آیا؟ توجہ کر کے مجھے حافظ بناؤ، حافظ بنانا ہے تو بناؤ، ورنہ اسے کون مغز ماری کرے گا؟ اللہ کا بندہ ہے، کیسے ہوگا؟ مدرسے میں بھی کم از کم 3-4 سال لگتے ہیں، حافظ بننے میں 3-4 سال لگتے ہیں، پھر جا کر کوئی اچھا حافظ ہوگا۔ تو کوئی نصیب والا ہے، کوئی دماغ والا ہے، یا اللہ نے اس کو زیادہ عقل دی ہے کہ 6 مہینے میں حافظ ہوتا ہے، پھر بھی 6 مہینے تو لگاتا ہے، 6 مہینے پھر بھی تو لگتے ہیں اگر فضل الہی ہو تو 6 مہینے بھی وہ محنت کرتا ہے بیچارہ، اور یہ بیچارہ محنت کچھ کرتا نہیں، کہتا ہے کوئی یار لطیفے والا تو ہے بھی نہیں، کوئی سمجھانے والا ذکر نہیں ہے، ہمیں کوئی سلسلے کو تعلیم دینے والا نہیں، کوئی ذکر پڑھانے والا کوئی ہے نہیں۔ بابا پڑھنے والا کوئی ہے جو پڑھنے والا نہیں ہے؟ پڑھنے والا ہی نہیں ہے تو پھر پڑھانے والا کیا کرے؟ پڑھنے والا کوئی ہے نہیں، پڑھانے والا بھی چپ پڑھتا ہے، حافظ تو ہے کہ کیا کرے، کوئی پڑھنے والا ہے نہیں۔ کئی مدرسے کوئی پڑھنے والا ہے نہیں، پھر کیا کریں؟ جا کر مدرسے چپ کر کے واپس آتے ہیں، جاتے۔ سبحان اللہ، میں نے آپ کو سارا سمجھا دیا، پھر ابھی آپ کا کام ہے کہ آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ اسباق روزانہ اپنے سبق میں لاتے ہیں کہ نہیں لاتے۔ جو محنت کرے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اثر ہوگا۔ نہیں سارا پورا کرو پھر دوبارہ اول سے شروع کرو، پھر پورا کرو پھر شروع کرو، 100 دفعہ دور کرو، 100 دفعہ اول سے 16 تک آ جاؤ، کچھ تو ہو گیا، پھر دوبارہ اول سے شروع کرو، 100 تک آ جاؤ، پھر کچھ اثر نہیں ہوا، پھر کم از کم 10 بار کے بعد کچھ تو اثر ہوگا، 10 بار جو آپ دور کریں گے پھر کچھ تو اثر ہوگا۔ روزانہ یہ کام لگے رہو، لگے رہو۔ وڈیرا کہتا ہے کہ ہمارے پاس آؤ، روز آؤ، بار بار آؤ، ہمیں کچھ تنگ کرو تو کام لو، ہمارے کام بہت ہیں، ہم مصروف ہیں، لوگ ہمیں اپنا کام آ کر لے جاتے ہیں، آپ آتے نہیں ہو۔ کہتے میں تو آیا تھا بابا، مہینے میں ایک دفعہ آیا تو کیا ہوگا؟ نہیں، روز آؤ پھر ہم سے کام لو۔ بابا وڈیرے سے کام لینے کے لیے بھی روز آؤ بابا، یہ خدا کے قرب حاصل کرنے کے لیے بھی روز آؤ، اللہ کے قرب۔ آپ تو سال میں یہاں 3 دن آئے ہیں، میں 3 دن میں آپ کو میں حلوہ بنا کر یا یوں سمجھو معجون بنا کر 10 دوائیں سب ملا کر ایک گوڑا بنا کر تمہارے منہ میں ڈالتا ہوں۔ یہ معجون ہوتا ہے نا، ایسے معجون میں 15 دوائیں ہوتی ہیں، کبھی 20 دوائیں ہوتی ہیں، اس کو ملا کر اس کو ایسے مروڑ کر آٹے کی طرح، پھر وہ ایسے گول بن جاتا ہے چیڑ والا، پھر وہ کھینچ کر منہ میں ڈالتے ہیں، کھاتے ہیں، پیٹ بھی صحیح ہوگا، ہاضمہ صحیح ہوگا، قبضی ختم ہوگا، دماغ صحیح ہوگا، دل صحیح ہوگا، کمر کی درد ختم، مردانہ کی طاقت آئے گی۔ وہ حکیم صاحب باتیں کرتا ہے کہ معجون میں اتنے فائدے ہیں۔ سنو، ایک ہوتا ہے معجون اور دوسرا ہوتا ہے اطریفل، پھر ایک ہوتا ہے صفوف، ایک ہوتا ہے شربت، یہ سب جدا چیزیں ہیں۔ صفوف اور ہے، پھر معجون اور ہے، اطریفل اور ہے۔ اطریفل ملجن، اطریفل زمانی،
اطریف الاسط و خدوس. اب یہ جدا جدا اطریفل ہیں، ان کے پھر اپنے اپنے کام ہوتے ہیں. آپ جس طرح معجون کو سمجھتے ہیں، اطریفل کو سمجھتے ہیں، کشتے کو سمجھتے ہیں، صفوف کو سمجھتے ہیں، تو اس طرح کچھ روحانی حکیم بھی ہوتے ہیں. روحانی حکیم کے پاس روحانی کشتے ہوتے ہیں، روحانی اطریفل ہوتے ہیں، روحانی معجون ہوتے ہیں، روحانی شربت ہوتے ہیں، روحانی صفوف ہوتے ہیں، روحانی ٹیبلٹ ہوتے ہیں جس کو اصطلاح میں حبوب کہتے ہیں. حبوب، روحانی حبوب بھی ہوتے ہیں، روحانی ٹیبلٹ بھی ہوتے ہیں. وہ آپ کو چیک کریں گے کہ ٹیبلٹ سے کام ہوگا، معجون سے کام ہوگا، اطریفہ سے کام ہوگا یا انجیکشن سے کام ہوگا. نہیں تو انجیکشن بھی لگانا پڑے گا یا آپ کو ایک ڈپ لگانا پڑے گا. 2 گھنٹے لیٹ جاؤ، 2 گھنٹے لیٹ جاؤ، یہ ڈپ آہستہ ٹپ کرے گا. بیماری آپ کی زیادہ ہے، یہ ڈپ کے بغیر بیماری نہیں جائے گی، تو ڈاکٹر اس کو لٹا دے گا، 2 گھنٹے اس کو انجیکشن مارتا رہے گا. تو جیسا کہ ظاہری علاج ہے تو روحانی علاج بھی اس طرح ہے. روحانی کام کرنا چاہتے ہو تو پھر لیٹ جاؤ، پھر یہ ٹپ جاری رہے. سبحان اللہ. دیکھو میں صرف بات بھی نہیں کرتا، آپ کے لیے اپنی تصنیف میں نے لکھی ہے. ہاتھ سے کتاب لکھی اور کتاب چھاپ دی ہے. یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، مہنگی کتاب بھی نہیں ہے. پرانی اس کی قیمت 20 روپیہ ہے، تو اب تک 20 روپیہ، اب تک آج کل اس کی قیمت 100 روپیہ ہے. تو 100 روپے والی کتاب آپ کو ابھی 50 روپے میں مل جائے گی. تو آپ 50 روپے زیادہ نہیں ہے، 50 روپے کے اندر 50 لاکھ کی باتیں ہیں اس میں. دیکھنے میں تو یہ چھوٹی کتاب ہے، لیکن جتنے تصوف کی کتابیں ہیں، مشائخ نقش بندی کی کتابیں ہیں، سب کو پڑھنے کے بعد میں نے خلاصہ یہاں لکھا ہے، بالکل سادہ طریقے سے آسان لفظوں میں معجون بنا کر یہاں اس نے میں نے لکھا ہے، معجون بنا کر. تو اب اس کا پڑھنا بھی آسان، سمجھنا بھی آسان، صرف عمل کرنا نصیب والوں کا کام ہوگا. عمل کرنا نصیب والوں کا کام ہوگا. لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم، جس طرح ہم نے ظاہری علم پڑھا، ظاہری علم میں محنت کی، اسی طرح ہم نے لطائف پر بھی محنت کی، اسباق پر بھی محنت کی. ان ساری چیزوں کو دیکھ لیا، اس لیے آپ کے سامنے کھل کر بات کر رہا ہوں، شیر ہو کر بات کر رہا ہوں، بے دھڑک ہو کر بات کر رہا ہوں. جس کو عبور ہوتا ہے پھر وہ بے دھڑک ہوتا ہے. کوئی بات کرے گا تو میں سمجھوں گا، جواب دے سکوں گا. کوئی سوال کرے گا، اعتراض کرے گا، شبہ وارد کرے گا یا اپنا وہم پیش کرے گا، تو سمجھیں گے کہ یہ وہم ہے، یہ شبہ ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اشکال ہے. سمجھیں گے تو اس کا حل بھی ہمارے پاس ہے. اس کی غلطی بھی سمجھیں گے، ازالہ بھی سمجھیں گے، جواب بھی دے سکیں گے. اس لیے کھل کر آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ان باتوں کے بعد اب میرا ایک اور اعلان سنیے. ہماری جماعت میں 2 آدمی ہیں جن کو میں اب اس سالانہ اجتماع میں اپنی طرف سے اس طریقت نقش بندی میں اجازت دیتا ہوں. الحمدللہ انہوں نے زندگی خلوص سے گزاری، محبت سے گزاری، اپنی توفیق کے موافق شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کی اور دعوت و تبلیغ کرنے کی بھی حتی الوسع انہوں نے کوشش کی ہے، تبلیغ کی ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل نے فقیر کے دل میں ڈال دیا کہ اب ان کا مجھ پر حق ہے. ارادہ پہلے بھی کیا لیکن پھر ڈرتا تھا کہ یہ بھی ایک بوجھ ہے، ایسا نہ ہو کہ خدا تعالیٰ مجھ سے حساب لے کے آپ نے بغیر تسلی کے کیوں اجازت دی. اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بوجھ نہ اٹھا سکیں. دعائیں بھی کرتا رہا، وہ بھی انتظار کرتے رہے. تو ابھی میں اپنی طرف سے اجازت دیتا ہوں، لیکن یہ اجازت مشروط ہے شرائط سے. چند شرطیں ہیں اور میں نے اب مغرب کے بعد اپنے سارے خلفاء کو اندر بلایا، ان کے سامنے یہ شرطیں پڑھی ہیں. یہ ایک کاغذ ہے، اس میں ایک دستاویز ہے، لکھا ہوئے شرائط اجازت نامہ. اجازت نامہ خلافت دینے کی شرائط. یہ کل 18 شرطیں ہیں. 18 شرطوں پر یہ ہماری اجازت مشروط ہے. یہ پائبند ہیں یہ 18 کام کے. ان کاموں پر یہ عمل کریں گے، پھر ان عمل کرتے ہوئے یہ دین کی خدمت بھی کریں گے. ماشاءاللہ ایک کا نام ہے مولانا حفیظ اللہ صاحب، یہ کراچی میں ہوتے ہیں. الحمدللہ وہاں امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں.
مجھے بھی دعوت کرتے ہیں، ان کا احباب دوست ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں، دین کا اچھا کام کر رہے ہیں، پھر ہم ان کے مددگار ہیں، مزید ہم سے فائدہ لیتے رہیں گے، مدد لیتے رہیں گے، ہم ان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اللہ ان کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو مدد فرمائے، ان شرائط پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور مزید دین اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ انہوں نے شرائط قبول کی ہیں اور نیچے اپنا دستخط بھی دیا ہے کہ میں ان شرائط کا پائبند ہوں، اور گواہ یہ سارے خلفاء ہیں اور میرے صاحبزادے بھی اندر بیٹھے تھے، یہ سب گواہ ہیں، ان کے سامنے انہوں نے دستخط دیا ہے، اور ابھی میں آپ سب کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ انہوں نے یہ شرائط قبول کی ہیں، ان شرائط کے موافق دین اسلام کی خدمت کریں گے، لوگوں کو یہ ذکر سمجھاتے رہیں گے، جو ان سے محبت کرے چاہے، ضروری نہیں کہ ہم زور سے کسی کو پکڑیں، دعوت دیں گے، ترغیب دیں گے، جن کی محبت ہوگی کام کریں گے، ہمارے مددگار بنیں گے، اپنی جماعت کو اپنے پیر کی جماعت سمجھیں گے، اپنے آپ کو پیر کا ایک خادم نائب سمجھیں گے، نیابتاً یہ کام کرتے رہیں گے۔ نمبر 2 جناب حافظ تنویر احمد، یہ بیچارے نیک مزاج ہیں، حافظ بھی ہیں، نعتیں اچھی پڑھتے ہیں، ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں، ویسے نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ جہاں ضرورت پڑے اچھی باتیں سنائے، اور شیخ کی پیر کی باتیں وہی سناتے رہیں، اور اس کتاب کو بار بار پڑھیں، اس کو پڑھیں، لطائف بھی یاد کریں، بھول جاتے ہیں پھر لطائف یاد کریں، مقصود وہی اپنی اصلاح ہے، قلبی حالت ہے، مقصد وہی ہے، لیکن یہ راستہ تو ضرور ہے، مشائخ نے ایک طریقہ بنایا، ان کو بھی سمجھنا چاہیے، بار بار اس کو پڑھیں، نہ سمجھیں پھر مجھ سے پوچھیں، تاکہ یہ باتیں ذہن نشین ہوں اور پھر دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ اگر کوئی واقعی سالک راہ خدا آ جائے تو اس طریقے سے ان کو سبق دیتے رہیں کہ میں نے آپ کو سارا سمجھایا، پھر ان باتوں کو آپ اپنی کاپی پر اپنے رنگ میں لکھیں تاکہ آپ کو سہولت ہو جائے کہ تھوڑے وقت میں آپ کو بہت سارا علم آ جائے گا۔ ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، اور ہماری جماعت سے کئی سالوں سے منسلک ہیں، پنجاب میں خوب مدد کرتے ہیں، جماعت کو سنبھالتے ہیں، وہاں لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں۔ میں حافظ خلیفہ نور محمد صاحب عمر رسیدہ ہو گئے، اب بھی ان کی طبیعت صحیح نہیں، یہاں نہیں آ سکے، معذور ہیں بیچارے، مجبور ہیں، تو ان کا سارا کام یہی سنبھال رہے ہیں، تو اچھے آدمی ہیں۔ ہمیں بھی حرص تھا کہ کچھ مددگار ہمارے بڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین اسلام پر عمل کرنے اور دوسروں کو تعلیم دینے، ذکر کی تلقین کرنے، شریعت پر عمل کرنے، اللہ والوں سے نسبت قائم کرنے کی ترغیب دیتے رہیں، یہ کام بڑھاتے رہیں، جو اللہ کی مرضی۔ ہم دکھاوا تو نہیں چاہتے، شہرت والے ہم نہیں، ہم تو خوف رکھتے ہیں، اللہ کی بندگی چاہتے ہیں، نبی کے اس فیض کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی شرائط قبول کی ہے، قبول کرنے کے بعد انہیں دستخط دے دیا ہے نیچے، ابھی آپ سب گواہ ہوں۔ اب میں یہ شرائط بھی آپ کو سناتا ہوں، ٹائم تو نہیں، آپ کو وہ 16 اسباق بھی سنائے، 35 اسباق اجمالاً بھی سنائے، طریقہ نقش بندی کے بارے میں کافی معلومات پیش کی، جو ان باتوں پر عمل کرے گا پھر انشاءاللہ اس کے اندر یہ صفتیں بھی آ جائیں گی۔ انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، پھر کوشش تو کرتا رہے گا، لیکن یہ شرائط ہیں، جو ان شرائط کا پائبند ہوگا وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں ایک دن میں 100 خلیفے پیدا ہو جائیں تاکہ یہ سب دین کا کام کریں، نبی کے فیض کی اشاعت کریں، بس دین کا کام ہوتا رہے گا، نبی راضی ہوتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا جائے گا۔ شرط نمبر اول، عقیدہ اہل سنت والجماعت پر قائم رہوں گا۔ اوپر لکھا ہے، میں فلاں آدمی روبرو گواہ ہوں کہ اقرار کر کے لکھ دیتا ہوں، پوری زندگی درج ذیل شرائط پر عمل کرتا رہوں گا۔ نمبر اول، عقیدہ اہل سنت والجماعت پر قائم رہوں گا، گمراہ اور بدعتی فرقوں سے پرہیز کروں گا۔ گمراہ فرقہ، بدعتی فرقہ، ان سے میں بچوں گا، جس میں مثلا شیعہ ہے، گمراہ فرقہ ہے، اہل حدیث گمراہ فرقہ ہے، جو خشک وہابی ہیں، اصل وہابی، وہ بھی گمراہ فرقہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ نمبر 2، شریعت مطہرہ کے جملہ احکام پر خوب پابندی سے عمل کرتا رہوں گا، بالخصوص 5 وقت نماز، روزہ رمضان، حصول رزق حلال۔ حلال روزی کمانے سے شرمائے نہیں، اپنا کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش بنائیں، رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کریں، جو کہ فرض ہے۔ بڑوں کا ادب اور اللہ کے بندوں پر احسان و شفقت کرتا رہوں گا۔
نمبر 3، اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بالخصوص بے ریش لڑکے اور اجنبی عورت منا غیر عورتوں کی محبت، دنیا داروں سے دنیا کی وجہ سے میل جول، پیر کے مخالفوں سے قلبی رابطہ، ٹی وی کے غلط پروگرام، گانا ساز، جملہ خلاف شرع محفلوں میں شرکت، جھوٹ، چغل خوری، بہتان وغیرہ تمام ناپسندیدہ اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ یہ سب گندے کام ہیں، ان سے بچانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ نمبر 4، خلاف سنت تمام کام، بدعت و رسم و رواج سے پرہیز کروں گا۔ رسم رواج نہیں، ہندو والا رسم نہیں، نبی والا طریقہ، آپ کو نبی والے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ 5واں، داڑھی، دستار، مسواک اور مسنون لباس پر ہمیشگی کروں گا، اور تہجد، مراقبہ، قلبی ذکر، حضور قلب کی خوب کوشش کرتا رہوں گا۔ 6، تکبر، عجب، ریا، حرص، ناجائز غصہ، کینہ، حسد، بخل اور تمام گندی صفتوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہوں گا، گندی صفتوں سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ تواضع، اخلاص، صبر، شکر، غصہ پی جانا، خیر خواہی، درگزری، توکل، رضا برقدر جیسی تمام اچھی صفتوں سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی خوب کوشش کرتا رہوں گا۔ بری صفتوں سے بچوں گا، اچھی صفتیں پیدا کروں گا۔ پیر کی بیعت پر، یہ 7واں ہے، پیر کی بیعت پر التزام، محبت، خدمت، حتی الوسع صحبت، سالانہ اجتماع میں اپنے تمام احباب کے ساتھ شرکت اور ادائیگی جملہ حقوق و آداب کی شدید کوشش کرتا رہوں گا۔ نیز ہر مرحلہ جب تک میرے شیخ باحیات ہیں ان سے استفادہ مسائل شرعیہ، استفادہ مزید احوال روحانیہ کرتا رہوں گا۔ ایسا نہیں کہ یہ کامل ہوا بس پیر سے عادت، ایسا نہیں، پیر سے میں ظاہری علوم باطنی علوم حاصل کرتا رہوں گا، یہ مطلب ہے، بلکہ ہر دینی و دنیوی اہم مسئلہ میں ان کی اطاعت کو اپنے لیے ذریعہ فوز دارین سمجھوں گا۔ 8واں، اپنے پیر کے بتائے ہوئے طریقے پر لوگوں کو تلقین سماجات، مراقبہ، اتباع شریعت، موافقت سنت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت الہی کا سبق دیتا رہوں گا۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، دعوت اللہ کے تمام کام میں ہرگز سستی نہیں کروں گا۔ کوشش کروں گا کہ روزانہ انفرادی دعوت، روزانہ حلقہ درس قائم کروں گا، ورنہ ہفتہ وار حلقہ مراقبہ و حلقہ درس کے لیے خوب محنت کروں گا۔ باقی ماہانہ حلقہ مراقبہ و حلقہ درس ضرور قائم کروں گا۔ 10واں، کسی عالم دین یا شیخ طریقت سے خلاف شرع بحث و مباحثہ، جھگڑا وغیرہ نہیں کروں گا۔ جس مسئلے کا مجھے علم نہ ہو اس پر بات چیت نہیں کروں گا، علم جو نہیں، خبر نہیں تو چپ کروں گا، اور بوقت ضرورت اس مسئلہ کو کسی بڑے عالم دین سے پوچھوں گا، اسی کے قول پر عمل کروں گا۔ کچھ لوگ بلا وجہ بحث مباحثہ مناظرہ کرتے رہتے ہیں، گندی عادت ہے۔ 12واں، دینی کتب یعنی قرآن مجید، احادیث مبارکہ، فقہ، طریقت کی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہوں گا۔ دینی کتاب آپ کے اچھے رفیق مطالعہ کرتے رہیں گے، ان کے موافق عمل پیرا رہوں گا۔ 13واں، اپنے نفس کے لیے بجز حالت اضطرار کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ ہاں، دینی کاموں کی مدد نصرت کے لیے اہل استعداد حضرات کو صدقات خیرات دینے کی ترغیب اور برانگیخت کرتا رہوں گا۔ دینی کاموں کے لیے ترغیب دینا سنت ہے، اچھی بات ہے۔ اپنے پیٹ کے لیے بلا وجہ مانگنا یہ ممنوع ہے۔ ہاں، ایک دن پیٹ بھوک ہے، روٹی گھر میں نہیں، مجبوری ایسی ہے کہ روٹی گھر میں نہیں ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اپنے لیے روٹی آپ مانگ سکتے ہیں کہ آپ مر نہ جائیں۔ باقی اپنے نفس کے لیے سوال طریقت میں ممنوع ہے۔ 14واں، زیادہ مال جمع کرنے، ہر وقت اچھے کپڑے پہننے، ہر وقت اچھا کھانا کھانے اور فضول خرچی سے پرہیز کروں گا۔ فقر و سادگی، قناعت اور کفایت شعاری کو اپنے لیے فخر تسلیم کروں گا۔ کچھ لوگ صرف پیسے کے پیچھے، دنیا داری، عیش و عشرت، اس سے طریقت والے بچیں گے۔
اپنا حلال رزق کمائیں گے، اللہ نے جتنا دیا الحمدللہ، صبر رضا برقدر سے زندگی گزاریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دوستوں کی فہرست میں داخل کرے۔ 15واں، جو آدمی میری ذات کو تکلیف دے یا برا بھلا کہے تو میں غصہ نہیں کروں گا بلکہ اس کو معاف کروں گا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کروں گا۔ کسی ایک آدمی کا بیان گفتگو سن کر دوسرے فریق پر فوراً کچھ فتویٰ یا ناراضگی وغیرہ ہرگز نہیں کروں گا جب تک دوسرے کا بیان سامنے اچھی طرح سن نہ لوں۔ کچھ لوگ ایک ہی بات سن کر فوراً دوسرے پر غصہ کرتے ہیں، یہ گندی عادت ہے۔ ایک کا سنا تو دوسرے کا سنیں، مکمل سننے کے بعد پھر فتویٰ دیں، پھر جس پر حق ہے ناراض ہوں، باقی ایک کا سنیں فوراً غصے میں آیا پھر بات کر دی، یہ گندی عادت ہے۔ کئی پیروں کو دیکھا یہی حالت ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے کافی سال پہلے، آج سے شاید 10 سال پہلے یہ کاغذ بنایا تاکہ ہمارے دوستوں کو مدد ملے جو اس راہ میں مقتدا بنتے ہیں، لوگوں کے پیشوا بنتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ اپنا نقصان کر بیٹھے اور لوگوں کا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ اہم باتیں تھیں جو میرے تجربہ کی باتیں تھیں، میں نے سب باتیں یہاں جمع کی ہیں۔ دیکھنے میں یہ بھی ایک ورق ہے بلکہ یہ پورا ورق دین ہے، اس میں نے پورے دین کو اسے ایک ورق میں جمع کر دیا ہے۔ 16، چونکہ میں اب تک ناقص ہوں لہٰذا درج بالا طریقے پر عمل کر کے دوسروں کے ساتھ اپنی بھی اصلاح کرتا رہوں گا۔ شیخ کی اجازت صریحہ کے بغیر کسی دوسرے شخص کو ہرگز خلافت نہیں دوں گا۔ 17واں، میں مراقبہ یا خواب وغیرہ میں ظاہر ہوئے احوال واقعات کو احکام شرعیہ اور قرآن و سنت کے فرمان پر ترجیح نہیں دوں گا۔ ایسا نہیں کہ ایک خواب دے کے اس پر عمل کرے، قرآن کو چھوڑ دے، استغفر اللہ۔ ایک حکم شریعت کو 1000 مکاشفات احوال سے افضل تسلیم کروں گا۔ اگر بالفرض کوئی جواب یا الہام یا مکاشفہ ایک بال کی چوٹی کے برابر شریعت کے خلاف ہو، میں اس کو استدراج شیطان کی طرف سے سمجھوں گا۔ ہاں، جو الہام مکاشفہ شریعت کے موافق ہو اس کو فضل الہی اور تائید سمجھوں گا۔ 18واں، اگر میں نے درج بالا تمام شرائط میں سے کسی بھی ایک اہم و ضروری شرط کی جان بوجھ کر علی الاصرار خلاف ورزی کی اور تنبیہ کے بعد اپنی اصلاح یا توبہ نہ کی تو میرے شیخ بروز قیامت مجھ سے بیزار بری ذمہ ہوں گے اور میں اپنے معاملے کا خود ذمہ دار ہوں گا، اور اس صورت میں مجھے خلافت نیابت کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ یہ 18 شرائط ہیں۔ نوٹ: درج بالا تمام شرائط سالانہ اجتماع کی آخری نشست کے تمام افراد کے روبرو قبول کی گئی ہیں، لہذا شریک اجتماع سب حضرات اس کے گواہ کہلائیں گے۔ ابھی آپ جتنے بیٹھے ہیں سب اس بات کے گواہ ہوں گے۔ میں نے آپ کے سامنے اگرچہ تھکا ہوا ہوں ساری عبارت پڑھی ہے، دونوں طرف کو میں نے پڑھا ہے، آپ کو گواہ بنایا ہے۔ آپ ان کے لیے دعا بھی کریں گے، ان کی مدد بھی کریں گے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو انہوں نے دستخط دیا عمل کرنے کی توفیق دے اور خوب دعوت و تبلیغ کرنے کا جذبہ نصیب کرے، اور جو وعدہ کیا ہے اس پر پورا اترنے کی ہمت دے اور استقامت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے آپ کو ایک نشست میں طریقت نقشبندیہ کے موافق ذکر کرنے، 3 اصول ہیں۔ ایک ہے ذکر سمجھایا، دوسرا ہے نبی کی شریعت پر عمل کرنا۔ یہ ہماری نقشبندیہ کی دوسری اصل ہے، سب کام نبی کی شریعت کے موافق، سنت کے موافق، سنت کے موافق سر انجام دو۔ نمبر 3، اپنے پیر سے سچی محبت رکھو۔ پیر کی محبت یہ پانی ہے ان دونوں کے لیے، شریعت اور ذکر کے لیے۔ پیر کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں ملتی، پیر کی محبت کے بغیر نبی کی شریعت پر عمل کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ پیر کی محبت یہ اس راہ میں یہ بھی ایک جڑ ہے۔ یہ تینوں اصول ہیں، یہ تینوں جڑ ہیں۔ پیر کی محبت بھی جڑ ہے، اللہ کا ذکر بھی جڑ ہے، نبی کی محبت کے ساتھ اتباع سنت یہ بھی جڑ ہے۔ یہ تینوں جڑ ہیں، اس جڑ سے پھر بقیہ چیزیں نکلتی ہیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہماری اولاد کو اور ہمارے خاص دوستوں کو خوب دین اور اس سلسلہ کو سیکھنے، عمل کرنے، اشاعت کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ باقی آپ سب فرشتے ہیں میرے لیے، آپ سب میری آنکھوں کے نور ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کو دیکھتا ہوں کہ دل خوش ہوتا ہے،
آپ کو ماڑی سی اوپر دعائیں کرتا رہتا ہوں، ایک ایک فقیر کو یاد کہتا ہوں ادھر آؤں سب کا نام لوں، ایک ایک کا کتنے کا نام لوں، بس دل میں جو پیار ہے وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔